الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صدق الله العلي العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد رسول الله. میرے نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے اور آپ کے اسوہ حسنہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی تابعداری کرو اور رسول کی تابعداری کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ارشاد فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، آپ کی زندگی ہے، آپ کے مبارک طریقے ہیں، آپ کے احکامات ہیں، آپ کی سنتیں ہیں، ان ہوا الا وحی یوحی، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے آئیڈل ارشاد فرمایا۔ آپ کے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں جو آپ کو رسول دے بولے لو، جس سے منع کرے اس سے منع ہو۔ دنیا کی بڑا کامیاب انسان جس میدان کا بھی ہو، لیکن جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ مرحوم ہے، اور مرحوم اگر اتنا عرصہ اور رہتا تو اس میدان میں اتنی کامیابی ہوتی اور اتنا فائدہ اس کا ہوتا۔ دنیا کا واحد انسان اللہ کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں اور ہر ایک کو گواہ بنا کے کہ میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے۔ ہر ایک نے گواہی دی کہ ہاں اللہ کے نبی، آپ نے اللہ کی بات ہم تک پہنچا دی، اپنے کام کی تکمیل کر کے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی زندگی اس دنیا سے تشریف لے جا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے وہ آئیڈل ارشاد فرمائی ہے۔ آپ کے مبارک طریقوں کو، آپ کے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو
پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے کامیابی اور کامرانی کا وہ ذریعہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کی کامیابی اسی میں ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کے مبارک طریقوں پہ آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک وہ عام انسانوں کی طرح نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لمس مبارک، جس چیز کو چھو جاتے تھے فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا روٹیاں تندور پہ پکائی، اس میں 2 روٹیاں نہیں لگی، پکی نہیں۔ بیٹی نے اپنے بابا جان حضرت اقدس حضرت امام الانبیاء اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ ابا جان یہ 2 روٹیاں یہ پکی نہیں ہیں تندور پہ، تو کیا فرمایا؟ فرمایا ان 2 روٹیوں پہ تیرے بابا جان کا ہاتھ لگا ہے، اس آٹے کے پیڑوں پہ۔ ایک اور واقعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمس مبارک، اس چیز کو آپ چھو جاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے ہاں کوئی تشریف لائے صحابی، اور انہوں نے ہاتھ پونجنے کے لیے تولیہ منگوایا، تو جب باندنی جو نوکرانی تھی وہ تولیہ لے کر آئی تو وہ میلی تھی، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فرمایا کہ جاؤ اس کو صاف کر کے لے آؤ، اور وہ جائے اور آگ میں ایسے اس کو سامنے کیا اور اس کے بعد لے آئی تو وہ صاف ستھری۔ تو صحابی نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، کیا ہے؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تولیے کے ساتھ ایک دفعہ ہاتھ پونچھا تھا، اب اس کی یہ خاصیت ہے جب بھی ہم چاہتے ہیں یہ میلی ہو جاتی ہے ہم اس کو آگ میں نیچے کر لیتے ہیں اور آگ اس کو چھوتی نہیں اور وہ صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ لمس مبارک، ایسے اور بہت سے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کھجوروں کے درخت لگائے جاتے، سالوں بعد وہ پھل لے آتے، اور جس کھجور کے درخت کو نبی علیہ السلام لگاتے وہ اسی سال پھل لایا تھا۔ لفظ مبارک، اب صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو چھو لیتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک سفر پہ میری اٹھنی وہ سب سے پیچھے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کو چابک نزدیک کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم تو مارتے نہیں تھے، وہ تو رحمت اللہ علیہ تھے، صرف نزدیک کیا۔ فرمایا اس کے بعد میری اٹھنی سب سے آگے ایسی دوڑی جا رہی تھی کہ سارے اٹھنوں سے آگے نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بہت سے واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک۔ فرماتے مائیں اپنے بچوں کو شیشے دیا کرتی تھی کہ جاؤ، اور نبی علیہ السلام دوپہر کے وقت جب کیلولہ فرما رہے ہوں وہ پسینہ اس شیشے میں بند کر دیں۔ ایک صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیٹی کی شادی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شادی کے بارے میں پوچھا اور فرمایا اس وقت کیا جیز کا سامان تھا، جو بھی تھا اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہر چیز پوری ہے صرف خوشبو نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ پسینہ لے جاؤ۔ کتنا خوش قسمت صحابی، اور اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیشے میں نبی علیہ السلام کا پسینہ مبارک وہ ڈال کے لے گیا۔ اتنی خوشبو
کہ وہ گھر ہی مشہور ہو گیا، خوشبو والا گھر. جب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات مبارک میں تھے تو میرے واجب الاحترام عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور ایسی شان کے ساتھ محبت، شعر کے بارے میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد. نبی علیہ السلام کی زندگی اور عمر مبارک کے قسم اللہ فرماتے لعمرک والضحى واللیل اذا سجا، زلفوں کی قسمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شعر کی قسمیں، محبت کی انتہا. میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، رحمت للعالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ نے جو مقام نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو آپ کو مرتبہ عطا فرمایا تھا. آج تو یہ جدید سائنس والے کہتے ہیں ہم چاند پہ پہنچ گئے، بڑا تیر مار لیا اور وہاں پہ ہم نے ایسا کیا ایسا کیا. میرے نبی علیہ السلام نے اللہ نے جو ان کو رفعت اور جو مقام اور بلندی عطا فرمائی تھی، وہ تو عرش کا وہ مقام جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سفر کروایا، ساتوں آسمان کا، اور اس کے بعد جنت اور دوزخ کے مناظر، اور عرش پہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان انداز سے تشریف فرمائے، وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب فرمایا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسو مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک، یہ سارے وہ افضل البشر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وہ خصوصیات میں سے ہیں. ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے اپنے جسم کا خون مبارک دیا، فرمایا جا کے اس کو دفنا دو. اور جب واپس آیا اس نے نبی علیہ السلام کو فرمایا یا رسول اللہ ایسی جگہ پہ میں نے دفن کیا ہے، نہ کسی کی نظر پڑے گی نہ کسی کا پاؤں پڑے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ میں نے پی لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے جسم میں میرا خون چلا جائے اس کو جہنم کا دھواں بھی حرام. یا صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیات میں سے میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، نبی علیہ السلام کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو اللہ نے ہمارے لیے بہترین نمونہ عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ جو نبی علیہ السلام کے طریقوں مبارک پہ اپنی زندگی گزارے، یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی. اللہ اس کو دنیا کی عزت بھی نصیب فرماتے ہیں اور آخرت کے بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سیرتن اور صورتن، سیرت اور صورت دونوں لحاظ سے نبی علیہ السلام کے عاشق تھے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کے طریقوں اور آپ کے اسوہ حسنہ، آپ کی زندگی مبارک اللہ ہماری زندگی بنا دے اور اس طرح ہمیں اللہ زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.